یہ بات کہتا ہوں کہ اس کو جب کراچی کا نام جیسے ہی آتا ہے تو پیپلز پارٹی کو آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور ان کی جو ہے منفی سیاست سامنے آتی ہے. بھائی کراچی میں تو سندھی بھی رہتے ہیں, مہاجر بھی رہتے ہیں. کراچی تو پختونوں کا سب سے بڑا شہر, سندھیوں کا سب سے بڑا شہر. کراچی تو جو ہے وہ بلوچوں کا سب سے بڑا شہر, سرائکیوں کا سب سے بڑا شہر. کراچی تو سب کا شہر ہے نا. تو یہ جو سب کا شہر ہے تو جیسے ہی کراچی کا نام آتا ہے تو پیپلز پارٹی کو پریشانی کیا شروع ہو جاتی ہے. تو ان کا اندر کا جو ایک منفی سیاست ہے تعصبات کی, وہ اور ایم کیو ایم جو ہے وہ مل کر کھیلتے رہے 40 سال سے, مہاجروں اور سندھیوں دونوں کا بیڑا غرق کرتے رہے اور کراچی کو بھی تباہ کیا, حیدرآباد کو بھی تباہ کیا. لاڑکانہ میں کون سے لال لگا دیے ہیں. میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جائیے لاڑکانہ ضلع میں اور شکارپور ضلع میں اور کشمور ضلع میں, تو میں بھی ہو کر آیا ہوں اور ان سب جگہوں سے گزرا ہوں. کچھ نہیں کہتا میں, یہ جو رتو دیرو ہے, یہ جو جندو دیرو ہے, یہ دو نو دیرو ہے, جہاں مزار ہیں تمام ان کی قیادت کے, اس کی گلیوں میں جا کر تو دیکھیں آپ کیا حال ہوا ہے. کوئی سہولت انہوں نے سندھ کے عوام کو نہیں دی ہے. لیکن جیسے ہی آپ جائز بات کرنا شروع کرتے ہیں ویسے ہی ان کے جو ہے وہ تعصبات اٹھ کر, اور یہ تعصبات ان کے حکومتی سطح پر نہیں ہے, اس میں سب یہ سندھی مہاجر بلوچ سب ایک ساتھ ہوتے ہیں. یہ ہمیں لڑانے کے لیے بیوقوف بناتے ہیں قوم کو. تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور کراچی کی جو حیثیت ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے یہاں پر امپاورمنٹ ہونی چاہیے, با اختیار مقامی حکومت ہونی چاہیے, جو بلدیاتی حکومت ہے, جو آئین میں لکھا ہوا ہے. سامنے کیوں نہیں آئی ہے؟ لہٰذا اب جماعت اسلامی اس میں بالکل آزاد ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجی کے مطابق پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑیں گے, اور آج اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں. آج پورے پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر چہراہوں پہ دھرنے ہوں گے, اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 23 تاریخ سے 23 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک پورے پاکستان میں ہم ہر گلی, ہر محلے, ہر شہر, ہر بستی میں ایک عوامی ریفرنڈم کریں گے. اور اس ریفرنڈم میں جو واضح طور پر ایک سوال ہوگا جس سے ہم عوام کی رائے لیں گے کہ انہیں اتفاق ہے کہ نہیں, اور سوال یہ ہے کہ کیا بجلی کے بل ادا کرنے چاہیے. ہماری رائے یہ ہے کہ آلریڈی حکومت ہم سے ناجائز بل وصول کر چکی ہے. یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر ہزاروں ارب روپے پاکستان کے عوام سے لیے گئے ہیں, وہ بجلی تو پاکستان میں کنزیوم کیا بنی ہی نہیں, جو بنی ہی نہیں اس کے پیسے پاکستان کے لوگ ادا کر چکے ہیں. تو جو پیسے ہم پہلے ادا کر چکے ہیں اب مزید پیسے ہم ادا نہیں کریں گے. ہماری یہ رائے, ہم اس پر پاکستان کے عوام کی رائے حاصل کریں گے ریفرینڈم میں, اور اس کے بعد پھر ہم اعلان کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی شرکت کے ذریعے سے ہی یہ سب چیزیں ممکن ہیں. یہ عوام کی شرکت یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے اپنی ممبرشپ کیمپین کو بھی جاری رکھا ہوا ہے, اور بہت بڑے پیمانے پر مجھے خوشی ہے کہ چاروں صوبے اور اوورسیز بھی, اس میں ہر فرقے, ہر مسلک اور ہر زبان سے تعلق رکھنے والے لوگ جماعت اسلامی کے ممبر بن رہے ہیں. خواتین بڑی تعداد میں بن رہی ہیں, اور مجھے خوشی یہ ہے کہ مائنورٹیز کی بھی ایک بڑی تعداد ہماری ممبر بنی ہے. ہم آئندہ دنوں میں اس میں ایکسٹینشن بھی کریں گے ممبرشپ کیمپین میں, اور اس طرح پاکستان کے عوام کا یہ مقدمہ اور لڑائی انشاءاللہ لڑیں گے. ہمارے پاس اسلام آباد پہ دھرنے اور لانگ مارچ کا آپشن بھی موجود ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم ریفرنڈم کے دوران اس سے پہلے یا اس کے بعد اس کا اعلان کریں. لیکن ہمارے پاس جو آپشنز ہیں ان آپشن میں بجلی کے بل ادا نہ کرنے کی اپیل, ہڑتالیں, پہیہ جام ہڑتال اور لانگ مارچ, یہ آپشنز ہمارے پاس ہیں جس پر ہماری مشاورت بھی جاری ہے. تو اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ دھرنا اس نے ختم کرایا تھا تو وہ سمجھ لے کہ وہ ہماری جد و جہد کا نقطۂ آغاز تھا. پاکستانی عوام سے بھی میری اپیل ہے کہ جماعت اسلامی کی اس جد و جہد میں وہ شریک ہوں. جتنا آپ کی شرکت ہوگی اتنی آپ کی آواز بلند ہوگی, اور ہم حکومت کو انشاءاللہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے. 1 اکتوبر سے 7 اکتوبر تک ہم ہفتہ یکجہتی غزہ ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے, اور وہ اپنے طور پر ہوگا. اس سلسلے میں 2 تاریخ کو چترال میں, آپ سوچیں کہ جماعت اسلامی الحمدللہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. 2 تاریخ کو میں چترال جاؤں گا انشاءاللہ. وہاں پر ایک تاریخی جلسہ عام, اور اس میں پاکستان کے عوام کے بھی تمام ایشوز کو ایڈریس کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم غزہ اور لبنان اور فلسطین کے حوالے سے بھی پوری جو ہے وہ ایک ماس موبلائزیشن کے بعد ایک بڑا جلسہ عام ہوگا. اس کے بعد 4 اکتوبر کو فیصل آباد میں بڑا مارچ اور جلسہ ہوگا. اسی طرح 6 تاریخ کو یہاں کراچی میں
ایک بہت بڑا ملین مارچ ہوگا شارع فیصل پہ انشاءاللہ. بہت بڑی تعداد میں کراچی کے عوام شریک ہوں گے اور اپنی تاریخ جو کراچی کے لوگوں کی ہے کہ وہ امت کے خاطر نکلتے ہیں، انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں آئیں گے. پھر 7 اکتوبر کو ہماری اپیل یہ ہے کہ پورا پاکستان دوپہر 12 بجے نکل کر کھڑا ہو. اس سلسلے میں ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ غزہ کے اس مسئلے پر ایک نقطے کے اوپر ہم سب سے رابطہ کریں گے، چاہے وہ حکومتی پارٹیاں ہوں یا اپوزیشن پارٹیاں ہوں. اور 1 تاریخ سے میں ملاقاتوں کا یہ سلسلہ شروع کروں گا. اس میں حکومت سے بھی ہم رابطہ کریں گے اور اپوزیشن سے بھی کریں گے. اور ایک نقطہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کے لیے ہمیں ایک مشترکہ طور پر سب کو نکل کر اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. میری حکومت سے یہ اپیل بھی ہے، مطالبہ بھی ہے کہ یہ اعلان حکومت کرے، وزیر اعظم کریں، صدر صاحب کریں، اور سارے اختلافات کے باوجود اگر وہ قوم سے یہ اپیل کریں گے کہ 7 اکتوبر کو سب اپنے دفتروں سے، تعلیمی اداروں سے، اپنے گھروں سے، ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں سب نکل کر کھڑی ہوں سڑکوں پر اور اظہار یکجہتی کریں، تو یہ پاکستان سے ایک بہت اسٹرانگ میسج آئے گا. بلکہ ہم تو پرائم منسٹر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ لیڈنگ رول ادا کریں اور پوری دنیا میں یہ اپیل کریں انسانوں سے کہ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر نکل کر کھڑے ہوں، تاکہ بیک وقت پوری دنیا میں بعض امیر لوگ اظہار یکجہتی کریں مظلوموں کے ساتھ اور اسرائیل کی مذمت کریں. بہرحال جماعت اسلامی نے یہ انیشیٹو لیا ہے. اگر حکومت اس کو آن کرے گی تو ہم حکومت کی بات اس کے پیچھے چلیں گے. اس مسئلے کے اوپر ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی انا نہیں ہے، کوئی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ غزہ کا مسئلہ ہے، اس پر ایک ہی میسج سب جگہ سے جانا چاہیے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ 1 اکتوبر سے میں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کروں گا. ہماری پوری ٹیم انشاءاللہ رابطہ کرے گی اور ہر سطح پر ہم لوگوں سے رابطہ کریں گے، تاجروں سے، صنعت کاروں سے، طلباء سے، علماء سے، وکلاء سے، سول سوسائٹی سے، اور سب سے اپیل کریں گے کہ اس نوبل کاز میں ہمارا ساتھ دیں. دیکھیں رابطہ وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اب مدت ختم ہو گئی ہے. اس مسئلے کے اوپر جو IPPs کا معاملہ ہے اور مہنگی بجلی کا معاملہ ہے، اس پر حکومت کو اگر بات کرنی ہے، بات چیت تو ہم سب سے ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن اب ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اپنے اس پورے احتجاجی جو ہمارا موڈ ہے اس کو بڑھائیں گے. جو ہم نے دھرنا ان کی اپیل پر کال آف کیا تھا اور انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا پوری قوم کے سامنے، تو یہ وعدہ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے. اب جب انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے تو اس کے نتائج بھی بھگتنے کے لیے حکومت تیار ہو. جماعت اسلامی کو وہ یہ سمجھے کہ ہم صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کام کرنے آئے تھے، تو ہمیں ایسا کوئی شوق نہیں ہے کہ شدید گرمی میں اور حبس میں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑک پہ بیٹھے رہیں. ہم پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور اب ان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ آنے والے 1-2 مہینوں میں ہی کہ اس طرح سے معاملات کو چلانے سے حکومت کمفرٹیبل نہیں رہے گی. ہم حکومت کو کمفرٹیبلی پاکستان کے عوام سے لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے، ان کو بھگتنا پڑے گا. کل آرمی چیف صاحب نے بزنس کمیونٹی سے کراچی میں ملاقات کی اور انہوں نے اس بات کا زور دیا ہے پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کہ پاکستان کے اندر نئے صوبے بننے چاہیے. آپ کا تعلق کراچی سے جماعت اسلامی کے امیر ہیں، آپ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ دیکھیں صوبوں کے حوالے سے تو پاکستان میں آج سے نہیں، بہت ابتدا سے یہ تجاویز موجود ہیں. مولانا ظفر احمد انصاری صاحب نے میرا خیال ہے 19 صوبوں کا تذکرہ کیا تھا اور بڑے ڈویژنز بنا کے انتظامی یونٹ بنانے کی بات کی تھی. میرا خیال ہے کہ وہ سارے آئیڈیاز جو اس پورے عرصے میں آتے رہے ہیں ان سب کو مجتمع کرنا چاہیے، اس پر ایک کنسنسس پیدا کرنا چاہیے اور اتفاق رائے سے کوئی چیز فلوٹ ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ اس طرح ایبرپٹلی کوئی چیز بیان کر دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور بیان بھی ظاہر ہے کہ پھر پولیٹیکل گورنمنٹ کو ہی کرنا چاہیے اور اس پر اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے. جب اس طرح کی چیز آتی ہے تو بجائے اس کے کہ اگر کوئی صحیح چیز ہوتی ہے تو اس کو فائدہ پہنچے اور الٹا نقصان ہوتا ہے، طرح طرح سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں اور مسئلہ جو ہے وہ پھر پیچھے چلا جاتا ہے. تو میرا خیال یہ کہ یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. کسی بھی صحیح چیز کو اگر آپ سمجھتے ہیں کرنا ہے تو جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر اتفاق رائے پیدا کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو فلوٹ کرے. اور ظاہر ہے کہ اگر آرمی چیف نے یہ بات کی تو یقیناً ان کی پیپلز پارٹی سے بھی بات ہو گئی ہوگی اور ان کی نون لیگ سے بھی بات ہو گئی ہوگی اور ان کی جو ہے وہ MQM سے تو خیر ضرورت ہی نہیں ہوتی، انہیں تو کہنا ہوتا ہے. تو بہرحال وہ سب باتیں جو ہیں وہ کر کے ہی انہوں نے کوئی بات کی ہوگی، لیکن میرا خیال ہے ان سے بات کرنے کے بجائے
تمام اسٹیک ہولڈر سے بات ہونی چاہیے اور بات بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کی ہونی چاہیے. انتظامی یونٹ پورے ملک میں بیک وقت بننے چاہیے اور اس کے اوپر ایک اتفاق رائے کر کے یہ ہونا چاہیے. البتہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ کام نہیں ہو تو جو پاکستان میں کراچی کی حیثیت ہے، کراچی جو ہے وہ منی پاکستان ہے. کراچی پورے پاکستان کی معیشت میں مور دین 50% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. کراچی جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ کا 50% سے زائد ہے. ان حالات میں بھی کراچی جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے وہ 60% سے زیادہ ہے. کراچی جو انکم ٹیکس دیتا ہے وہ 42% دیتا ہے پورے پاکستان کا. تو کراچی پر پوری پاکستان کی معیشت کا انحصار ہے. لیکن کراچی کا جو حال پیپلز پارٹی نے اور MQM نے کیا ہے پچھلے 30-40 سال میں، اس نے تو برباد کر کے رکھ دیا. تو کراچی کو وہ مقام تو ملنا چاہیے نا کہ جو اس کا مقام ہے. اس کو کیا دیتے ہیں؟ 2-3 ارب روپے پورے جو ہے کتنے دیے انہوں نے سندھ حکومت نے اس بجٹ میں ترقیاتی فنڈ میں؟ چند ارب روپے رکھتے ہیں سینکڑوں ارب روپے میں سے، جبکہ 98% ریونیو صوبہ سندھ کا کراچی جنریٹ کر کے دیتا ہے. تو جب صوبائی حکومت مرکز سے پیسے لے لیتی ہے اور PFC ایوارڈ ہی منعقد نہیں کرتی، 12-15 سال ہو گئے، کوئی ایک پروجیکٹ مکمل نہیں کرتے، نہ پانی دیتے ہیں، نہ بجلی دیتے ہیں، نہ گیس دیتے ہیں، نہ جو ہے وہ سہولتیں دیتے ہیں، نہ سڑکیں بناتے ہیں. جو بناتے ہیں وہ بہہ جاتی ہیں. جب یہ بدترین صورتحال ہے تو اس کو تو دیکھنا پڑے گا نا کہ کراچی جو پاکستان کا کیپٹل رہ چکا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک، اور جو پاکستان اس وقت بھی معاشی کیپٹل تو عملاً وہی ہے، تو اس کے ساتھ یہ سلوک، تو اس کو کوئی سٹیٹس تو ملنا چاہیے نا. اگین میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس کو جب کراچی کا نام جیسے ہی آتا ہے تو پیپلز پارٹی کو آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور ان کی جو ہے منفی سیاست سامنے آتی ہے. بھائی کراچی میں تو سندھی بھی رہتے ہیں، مہاجر بھی رہتے ہیں. کراچی تو پختونوں کا سب سے بڑا شہر، سندھیوں کا سب سے بڑا شہر. کراچی تو جو ہے وہ بلوچوں کا سب سے بڑا شہر، سرائکیوں کا سب سے بڑا شہر. میرا تو خیال ہے ہزارے وال کا بھی سب سے بڑا شہر یہی ہو گیا ہے. تو کراچی تو سب کا شہر ہے نا. تو یہ جو سب کا شہر ہے تو جیسے ہی کراچی کا نام آتا ہے تو پیپلز پارٹی کو پریشانی کیا شروع ہو جاتی ہے. تو ان کا اندر کا جو ایک منفی سیاست ہے تعصبات کی، وہ اور MQM جو ہے وہ مل کر کھیلتے رہے 40 سال سے، مہاجروں اور سندھیوں دونوں کا بیڑا غرق کرتے رہے اور کراچی کو بھی تباہ کیا، حیدرآباد کو بھی تباہ کیا. لاڑکانہ میں کون سے لال لگا دیے ہیں؟ میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جائیے لاڑکانہ ضلع میں اور شکارپور ضلع میں اور کشمور ضلع میں، تو میں بھی ہو کر آیا ہوں اور ان سب جگہوں سے گزرا ہوں. کچھ نہیں کہتا میں، یہ جو رتو دے رہو ہے، یہ جو جندو دے رہو ہے، یہ نو دے رہو ہے، جہاں مزار ہیں تمام ان کی قیادت کے، اس کی گلیوں میں جا کر تو دیکھیں آپ کیا حال ہوا ہے. کوئی سہولت انہوں نے سندھ کے عوام کو نہیں دی ہے. لیکن جیسے ہی آپ جائز بات کرنا شروع کرتے ہیں ویسے ہی ان کے جو ہے وہ تعصبات اٹھ کر، اور یہ تعصبات ان کے حکومتی سطح پر نہیں ہے، اس میں سب یہ سندھی مہاجر بلوچ سب ایک ساتھ ہوتے ہیں. یہ ہمیں لڑانے کے لیے بیوقوف بناتے ہیں قوم کو. تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور کراچی کی جو حیثیت ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے یہاں پر امپاورمنٹ ہونی چاہیے، با اختیار مقامی حکومت ہونی چاہیے جو بلدیاتی حکومت ہے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے. بہت شکریہ جناب. ایک حافظ صاحب جیسے آپ جو ہے کراچی کے ایک حافظ صاحب کے نام سے مشہور ہیں، تو آپ ملک کی سیاست، تجارت، مہنگائی کے حوالے سے پریشان ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ مایوسی کا اظہار ہوتا ہے. مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بتا دیا کرو بھائی. پرسوں آئے تھے جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ترقی بھی ہو رہی ہے، تجارت بھی ہو رہی ہے، مایوس ہونا نہیں ہونا چاہیے، بہت اچھے حالات ہیں. تو عوام کس حافظ دیکھیں بات یہ ہے کہ مایوس ہم تو سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مایوس کیا ہے 77 سال میں، ان کے خلاف ہم بات کرتے ہیں. دعووں سے لوگ امید سے نہیں آتے. جن کے پاس اختیار، اقتدار، طاقت اور مرضی فارم 47 کی حکومت لانا ہے وہ صرف اعلانات کرتے رہیں اور یہ کہیں کہ قوم جو ہے وہ بہت ترقی کر رہی ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. ہمیں بتائیں نا آپ نے کون سی ترقی کی ہے؟ 77 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے نا. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.